اتنے ایک سوال پریشان کردا اللہ تعالیٰ دا میں دعاواں قبول کرنا ہوندیاں نہیں کئی یہ جواب بھی حضرت علی دی زبانی لکھاؤنا جڑا دین دا نچوڑ ہے کہڑے اسباب ہے جڑے ساری دعاواں دے رستے رکاوٹ ہے روشنی آ رہی سورج روشنی دے رہا لوگوں نے سارے سمندر دروازے بند کر لے روشنی دے جن رکھنے رستے دی انہوں نے روکتا قصور سورج دا نہیں تہاڈا اپنا رکاوٹاں دور کرو رکاوٹاں دے بارے اتنی پیاری حدیث میرے پڑھن سے حج نہیں آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں نے پوچھا کہ ساریاں دعاواں کی ہو گئی کیوں نہیں خدا سنتا ہاں کسی شخص نے امیر المومن کے سامنے دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کی وہ کہنے لگا خدا کہتا ہے کہ دعا کرو تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ان قلوبکم خانہ بسمان خصال قرآن چ لے لے کے دس کہ 8 جرم ایسے ہے تواڈے دل نے 8 خیانتاں کیتیاں جنہاں پروں تواڈا رب نہ رابطہ نہیں ہے رب آمادہ کرم ہے مگر تسی آپ رکاوٹ کھڑی کر اول وانکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حق حکم اوجب علیکم اللہ نو تسی پہچانیا تے منیا بھی اللہ ہے مگر مڑ کے وہ پھر حق نہیں ادا کیتے نہ انہوں سجدہ کیتا نہ زکاتاں دتیاں جانن تو بعد جنہاں نو نہیں پتہ لگا انہاں دے کو عذر ہے تانوں لگ گیا پتہ بھی ساڈا مالک ہے سب کچھ وہ دتا مڑ کے وہ تسی حق نہیں ادا کیتا فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا تہاڈا پھر رب نو پہچاننا جڑا انہاں کوئی فائدہ نہ ہوتا الٹا جرم ود گیا تے جانن تو بعد تسی ਉਹਦਾ احترام نہیں کردے وثانیہ انکم آمنتم برسولہ دوجا آیا بھی تسی ਉਹਦੇ رسول تے بھی ایمان لے آئے کہ محمد رسول اللہ دا رسول ہے ثم خالفتم سنت پھر نبی دی سنت دی مخالفت کی جڑے نہیں نبی مانتے جو مرضی کر نبی مان کے ਉਹਦੇ طریقے دے الٹ چلتے رہے وامتم شریعت اور جڑی شریعت دے گیا انہوں تسی مرضا کرتا کوئی حکم نہ تواڈے ملک چلدا نہ تواڈے گھر چلدا ہے نہ سمرا تے ایمان تہاڈا رسول نو مننا جڑا دا کی پھل تانوں ملے گا اے سن دے جاؤ سارا قرآن ہی والثالثۃ انکم قراتم کتاب المنزل علیکم تسی جڑی اللہ نے کتاب اتاری ہے قرآن انہوں ہی پڑھیا روز سپارے پڑھ دے جے حافظاں کو سن دے فلم تعملوا تسی تے عمل نہیں کیتا وقلتم سمعنا واطعنا جدوں کسی نے پوچھا ہاں اللہ دی کتاب نو مننے اس کی جگہ رکھ دیں ادب ثم خالفتم پھر وہی مخالفت کر دے اللہ دے خلاف رسول دے کتاب دے والرابعۃ انکم کنتم تخافون من النار وانتم فی کل وقت تقدمون الیہا بمعاصیکم فانا خوفکم اونج تانوں پوچھے تسی سارے نے کہنا اسی دوزخ تو بہت ڈرتے بالکل آ گیا تو بچنا مگر ہر وقت تو کام کر رہا جائے گناہ کر کر کے جڑی تانوں دوزخ کی طرف لئی جا رہی ہوتی فانا خوفکم اور جڑا آندے ڈرنے کتھے اینو آندے جے آگیا مارو چھاڑ کھاچ جھوٹ بولتے ڈردے ہوں یہ کام کرنے سے جڑے جہنم لے جا رہے تواڈے اندر خوف ہے جہنم بھی کوئی نہیں والخامسۃ انکم کنتم ترغبون فی الجنہ پھر تسی کہندے سانو جنت دا بڑا شوق ہے اللہ جنت دے وانتم فی کل وقت تفعلون ما یبعثکم منها ہر وقت تو کام کردے جڑے جنت تو دور لے جاندے پرا کری جاندے فانا رغبتکم فیھا او جنہاں نو شوق ہوندا اس کام لئی کوئی محنت کردے تسی تو دور ہوندا کہ تو تہاڈا جنت دا شوق کتھے گیا وسادت انکم اکلتم نعمت المولا فلم تشکروا علیہا اللہ دیاں نعمتاں اپنے آقا دیاں ہر وقت وردے سواریاں ہو دیاں لباس ہو دے سانس ہو دے خوراکاں مگر تسی دا شکر نہیں ادا کر توفیق نہیں میری کوشش میری محنت ہے فلانے دا احسان ہے تسی مالک دی نعمتاں دا شکر نہیں ادا کر والثابت ان اللہ امرکم بعداوۃ الشیطان وقال ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا ستواں کام ہے کہ اللہ نے تانوں اپنی کتاب سے حکم دیتا ہے شیطان تیرا دشمن ہے انہیں تواڈے پیو نو جنت تو کرایا ہے سو کھا بیٹھا کہ میں ہونے دی اولاد نو دوزخ کھڑنا تے میں تانوں دعائی دینا میں دشمن سمجھے دوست نہ بناؤ فادتموہ بلا تولن وولایتہ بلا مخالفہ تسی زبان نہ بالکل ہی کہندے جی کہ اسی یہ دشمن ہے اسی یہ دشمن شیطان تے لعنت اعوذ باللہ فلانا حالانکہ عمل اپنے نال تسی او دے دوست اے کتاباں لکھ دے کی نام مفتی دا جس بیچارے نے لکھیا حج تے لبیک وغیرہ ممتاز میں جن ہوتے نا کنکریاں مارن لگا نا تے شیطان ہی مینوں نظر آیا سمجھاؤنا ہوندا تے ہسیا کہاں گا مفتی صاحب اگے بھی میری یاری رہی ہے تے تو مڑ کے بھی میرا یار رہنا کیوں مینوں پتھر ماردا پھردا کوئی فائدہ ہے گا یہ یاد ہے ساڈا پتھر مارنے یاری وہ نہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ نے کیا انہوں دشمن سمجھو تسی دوستی کر لی دشمن کوئی نہیں بنایا تے مخالفت دی کوئی نہیں کر دے پیار ہے تانوں اودے نال
والثامنۃ انکم جعلتم عیوب الناس نسب اعینکم وعیوبکم وراء ظہورکم۔ اے آخری گل جے میں بھی خالی نہیں، تسی یہ ایڈی باریک بیماری ہے جس تو بچ نہیں سکتے۔ فرمایا تسی لوگاں دے عیب اپنی اکھاں دے سامنے رکھ لے کہ فلانا آ کردا فلانا، ہر وے ہو گل، اور اپنے عیب جڑے سی انہاں نوں پیچھے سٹ دتے۔ اپنی خبر کدی نہیں لئی کہ میں کی کرنا، میرے دل کی آؤں، میری اکھاں کی دیکھدیاں، میرے کن کی سن دے۔ بندیاں دے عیب دوجیاں دے اپنے رکھ کے ہر وے تبصرہ تنقید اور اپنے عیب پیچھے سٹتے ہیں۔ من تم حق و بلو میں منو، حالانکہ انہاں نالوں جڑے قصور تواڈے او زیادہ لعنت دے لے کے انہاں دے تانوں نظر آوندے۔ ایہی گل عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ تینوں اپنے بھرا دی اکھ دا تنکا نظر آوندا، اپنی اکھ دا شتیر نہیں نظر آوندا۔ ایتھے شتیر پھسیا اور ہی دسا لوگاں دے عیب فلانا آ کرا فلانا۔ فرمایا تواڈے عیب ایسے آ کہ انہاں نال زیادہ ملامت دے لے کے فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَكُمْ مَا هَٰذَا، ایدے ہوندیاں تواڈیاں دعاواں کداں قبول؟ اٹھ سمجھو اگے رکاوٹاں کھڑیاں۔ وَقَصْدَتْ مَبَابَ وَتُرَكُ، دعا قبول ہون دے سارے رستے جڑے ان تے چٹھیاں لگ اگے تالے لائے ہوئے، کدھروں دی دعا قبول ہو جائے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا أَعْمَالَكُمْ، ڈر جاؤ، چھڑ جاؤ برائیاں، اپنے عملاں نوں ٹھیک کر لو۔ وَأَخْلِصُوا سَرَائِرَكُمْ، اپنے اندر جڑے انہاں نوں خارج کرو کھوٹ تو۔ وَأَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، آپ بھی نیکی کرو تے لوگاں نوں اچھیاں گلاں دسو، برائی جتھے ہو رہی ہے انہوں مٹاؤن لی طاقت لاؤ۔ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ، پھر پلے بنو کہ اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول کرو۔ اللہ قرآن کی یہ ساریاں گلاں امیر المومنین ایک لڑی پروتا، موتیاں دی ایک لڑی بناتی، سفینۃ البحار، اور دا جلد دستی کہ وہ اندر جلد پہلی صفحہ 448 اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دعا میں ہی سننا، کسی ویلے وہ تاڑی بندش نہیں، مگر دعا لی جو اللہ اور رسول نے طریقہ سمجھایا وہ 4-5 گلاں پلے بنو کہ پہلا اللہ دی حمد ہونی چاہیے۔ تسی اقرار کرو، ایسے لفظ بولو جہد نال یقین ثابت ہوئے باقی تھی منتے جی کوئی طاقتوں کا مالک۔ اس سے بندے نے دعا کی جائے کہ اللہ دن لک الحمد لا الہ، میں اس تو تیرے کو منگنا تیرے سوا مشکل انت الحنان والمنان بدیع السماوات والا، تو زمین و آسمان دا کوئی میٹر ہی سی، ہن تے لوہے اگ پانی چ اگے دنیا بنا رہی ہے۔ ایک گل آیا ہر کوئی کہتا فلاں سائنسدان نے ایجاد کی، اے سن لو میرے کو، ایجاد کہن تو بڑا کفر کوئی نہیں، کوئی بندہ ایجاد نہیں کر سکتا، وجود کوئی بھی آ سکتا، دیکھا نہ ہوئے تو بنا دے۔ دریافت کیا کرو، ڈسکور کہ اللہ نے ایک شے بنائی اور چلی آ رہی ہے، پہلا ہی انہاں پیو بھی نہیں بنا سکتا، صرف پتہ لگ جاتا کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پردے اٹھا دینا جب بندے یہ کہنا چاہیے دریافت کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طاقت کو معلوم کر لیا، وہ جتنے علم برتن لگ پا، سوئی گیس سی پہلا سی اور سب کو دریافت ہوں، ایجاد کے کوئی شے ہے نہیں بنانا، صرف خدا کا کام، یہ نبی بھی نہیں بنا سکتا، بدیع السماوات والا ہوئے ہی نہ کوئی شے، کیا ہو جا میٹر چ چیز بن سکتی ہے، کوئی شے ہے لوہا تو چیزاں تیار کر، مٹی ہے اس برتن، وہ مٹی بھی ہے نہیں، کوئی چیز نہیں خدا دا ہو، یہ اج تک راج نہیں انسانوں کی سمجھ آیا کہ عدم تو وجود کس طرح ہے ہی نہیں کچھ ہے بننے کی، یہ طاقت رب دی ہے۔ اس تو پہلا کیا کہ حمد کرو، حمد تو بعد شکر دا پھر مرلا، پھر وہ کرمے پڑھو جے جو نرایا ہی نہیں تیریاں شانہ اسی مننے سٹ احسان تیرے بڑے، اے نعمتاں تیریاں دن رات نعمتاں دا اقرار کرو۔ اس تو بعد اللہ دے رسول علیہ السلام تیروں دی آل تے درود بھیجو کہ اسی سیاہ روح ہاں، بدکار ہاں، برے ہاں، مگر تیرے پیغمبر نوں جنوں تو بھیجا آ منا ربر آ منا، اسی انہوں منیا، اس پر وہ ساڑیاں دعاواں قبول کر، درود شریف ہے۔ اور تیسری گل پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر تسی اپنے گناہ دی معافی منگو، دعا بعد استغفار کرو، پہلا قصور منو، میں مجرم ہوں ہی تھانے والوں میں مطلب میرے تے ہی پرچا، میں ایک پرچے والی سفارش کروں آخنا ہے تو پتر بعد فڑنگ تو آنا تیری بھی لوڑ کی بنوں گا، اسی دعاواں کر لگے وہ آ کے تو آپ مجرم ہے تو گاہ دعاواں تر پیا، پہلا استغفار کرو کہ میرے کو اگر کوئی جرم ہوئے پہلے پچھلے اللہ معاف، پھر پنجواں مرلہ ہونا، اے قرآن حدیث سے نچوڑ کٹ کے حمد شکر صلات درود پھر استغفار پھر سوال ہے، جو جی چاہے منگو پھر دروازے کھل جاندے۔ اور تسی یہ نماز جنازہ چ ویکھیا اسی پڑھتے ضرور عالم مگر کسی نہیں کدی سمجھا ترتیب کوئی بنا سکتا، یہ اللہ نے سکھائی اللہ دے رسول نو، پہلا اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر، اسی ہاتھ نہیں اٹھاؤندے، حالانکہ بھی نادانی ہے، 4 تکبیراں ہاتھ اٹھاؤنے چاہیے، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جڑا ہاتھ نہیں سی اٹھاؤندا، کئی اہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی حدیث مرفوع نہیں آئی، حضور دا نہیں ہے، میں حضور دا کسی آیا بھی نہیں اٹھائے، وہ بھی آؤں مگر صحابہ کرام تے سارے دے سارے اٹھاؤندے، کیوں اٹھاؤندے سی؟ ہاتھ اٹھا کے بندہ اقرار کردا، نمازاں چ بھی جنازے چ آ بھی جڑا سی کردے اے ہاتھ جڑے ملے ہن خالی ہے، مکے شریف نے انہاں دا منہ تالیاں دا اے نہیں کرنا، بیت اللہ
سامنے بیت اللہ وہ اللہ کا قائم مقام اللہ نہیں دستا وہ گھر وہی جگہ میں انہوں گواہ بنا کے آنا اللہ میں ہاتھ کھڑے کر دے انا صفر ہو جائے میں خالی ہاتھ ہے میرے کوئی زور تک میں بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا نہ دیکھیاں تو رحم فرما اس تو پہلا میت سامنے پئی ہے وہ مر گیا سب نے مرنا ایک نہیں مرنا اللہ انہوں کوئی موت نہیں وتوکل علی الذی لا یموت ہاتھ اٹھا کے آنے اللہ اسی اعتراف کر دیں کہ کچھ مر گیا کچھ مرنا مرن تو بڑی ہے صرف تیری ذات اسی اقرار کر رہے ہیں باواں کٹ کے تینوں موت نہیں آتی اور اس تو بعد پھر پہلا مرلہ کہ حمد کرو جس کو آئے وہ تعریفاں کرو کہ تیرے کو تد حاضر ہویا تو ایویں پاوراں دا مالک اس لیے ہر حمد ٹھیک ہے کوئی نہ کہ وہ جنازہ نہیں ٹھیک حضرت ابو ہریرہ نوں پوچھ دے آندے یار جنازہ رکھو تے اللہ دی تعریف کر لو یہ حنفیاں مالکیاں نے لے لیا کہ حمد شریف نہیں پڑھنی نہ قرآن پڑھنا اللہ دی تعریف کرو یہ بھی صحابہ کرام دا عمل ہے اور ابن تیمیہ جیسے شیخ مولانا شمس اللہ قدیر مولوی کی جنازے تے اگر پڑھنا ہوئی ہے تو صرف سنت ہے سورہ فاتحہ یہ دوجیاں نمازاں کو لازم نہیں کہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی سنت ہے صرف دوجیاں دعاواں بھی کر لے ٹھیک حمد کرنی اور حمد بھی تمہیں پتا سب تو اعلیٰ سورہ فاتحہ یہ تو حنفی عالم بھی منتے ہیں کہ پڑھیا جائے دعا تو سب تو اعلیٰ خیر و بیس چھڈ کے پڑھنا چنگا اللہ کی تعریف کی تو الرحمان ہے الرحیم ہے مالک یوم الدین ادوں بعد پھر دوسرا مرل آیا بے ہوں ہاتھ اٹھا کے آخو اللہ ہوں تیرے دربار سے حاضر ہو رہے ہیں اسی اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ جاؤ اسی آپ قصوروار مگر ایک وسیلہ اور سفارشی سارے کو ایسا جی تو رد نہیں کرتا اور آخیا جڑا اتنے ایک بڑی رحمت کی دعا کرتا میں 10 نیکیاں انہوں دینا 10 گنا سارے نال ہو درود شریف پڑھ ایسے پیغمبر تیرے نال نہیں مگر وہ جی روحانیت اور دا فیض تیرے نال تو جب اللہ صلی اللہ علیہ اللہ نے کہو تو میرے حبیب دا ساتھی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت میں پھر جب معافی مل گئی اللہ خوش ہو گیا اذن ملیا اجازت تو بغیر اسے سفارش نہیں کر سکتا من اللہ دی اشفاء اللہ پھر آخیا ہونے اللہ اسی خود نہیں آئے جنازے دی نماز تو مقرر کی تھی اس تو اذن ہو چکا ہے تو آپ بھی کہتا بھی آ جاؤ نہ اسی انہوں سے اجازت دے دعا کر رہے ہیں دعاواں بڑیاں کیتیاں حضور پاک بھی کیتیاں بند بھی کوئی نہ کیا کرو کہ دعا جنازہ یاد کرو کوئی دعا یاد کرنے کی لوڑ نہیں یاد ہو جان تو بسم اللہ ورنہ دنیا جہان دیاں دعاواں صحابہ نے کیتیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بھی کیتیاں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھ دیا جس تو بعد آدمی سامنے یار ایویں گھنٹہ لاؤن کی کہڑی لوڑ ہے نمازیاں تنگ کر دے میرے ایک دوست نے جنازہ شروع کیتا قاسمی صاحب دھپ سی بڈھے بھی دھپے کھڑے اینا لمبا قصہ ایک بابا کہنے گا قاسمی صاحب کچھ اگلے جنازے لیے رہن دے کوئی فائدہ ہے خلق خدا نو تنگ کر اللہ نے کچھ لمبیاں درخواستاں سنی تے پتہ ہے بے نو بخش دے چھوٹی جی گل کرو حضور پاک بھی کدی کوئی پڑھی کسی اتنا نہیں کیتا لوگوں نے تنگی ہن حضرت صدیق اکبر قربان دے کہ اللہ معبدوں کا اے اللہ تو مالک ہے تیرا غلام ہے جو تو فیصلہ کرنا کہ ٹنگ ڈاؤنی نہ اسی کچھ تینوں روک سکتے یہ بخشش ان سزا سارا کچھ تیرے اختیار اسلام الاہلو والآل والعشیرہ ایسے دے گھر والوں نے دے کنبے نے دے ساتھیاں سارے نے دا ساتھ چھڑ دے بس چلے چلے ہن اسلام الاہلو والآل والعشیرہ والذنب عظیم اسی خود اقراری ہیں بے دے گناہ بہت بڑے وانت الغفور الرحیم تو بخشن ہار اور مہربان اینے تے بس کر دیں بے بندہ تیرا فیصلے کوئی دخل نہیں دے سکتا ساتھی کوئی نہیں سب ساتھ چھڑ گئے قصور وار ہے بخش دے اللہ تعالیٰ رحم فرماؤں بالکل وعدہ کر رہا بھی 40 یا 100 بندہ ایسا آ گیا نا جڑا شرک نہیں کرتا تو میں کداں دا ویواہ درگزر کر لی اینے بندے آ کے میرے کو کر لائے میدان عرفات کے اندر مصرف ابن شخیر اور ایک بندے نے آخیا اینی دنیا کسی بندے کو جا کے آخیا ایک تیری چوانی دینی درم تو اینو چھڑ دے وہ کہنے لگا یار وہ بندہ ان کو مینوں شرمندہ کر ایک چوانی کہنے لگا ایک چوانی بھی چھڑنی بندے دی اوکھی ہے اس کا کچھ نقصان ہوندا اللہ کا کی نقصان پھر تہاڈا ہی اپنا بیڑا بیٹھا ہے تو پکار انہوں نال ہر شے نوں سندا اور مدد کرن والا وقت تے ہو گیا مگر اس طرح کر رہا جانی پھر اگلا جمعے کچھ اور نہ